السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ معزز سامعین کرام، حاضرین انجمن، مشفق استاد محترم، عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت وہ قانون الہی ہے جس سے نہ ہی انبیاء، نہ ہی شہداء، نہ ہی شاہ و گدا اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت ہر ایک انسان پر آتی ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، عورت پر بھی، مرد پر بھی، بوڑھے پر بھی، جوان پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص آتش جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان فائز المرام ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخلہ کرا لے وہ انسان کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقۃ الموت۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو جائیں گے کہ وہ لوگ زندہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے اس پر موت آنی ہے۔ اللہ رب العالمین جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ موسیٰ کی روح کو قبض کر لو، جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اس کے روح کو قبض کرنے کے لیے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں، ایک لافڑ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے موت کے فرشتے کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین تم کس بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کی خواہش مند نہیں ہے، جو موت کو تمنا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس موت کے فرشتے کو اس کے آنکھ پہلے کی طرح کرتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ کہہ دو موسیٰ سے موسیٰ تم اپنے ہاتھ کو ایک بچڑے کے اوپر رکھو اور جتنی بار اس بچڑے کے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اتنی ہی تمہاری زندگی میں اضافہ کر دی جائے گی، یعنی اگر ایک بار ہے تو 1 سال، اسی طرح اگر 10 بار ہے تو 10 سال اضافہ کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ابھی موت منظور ہے، اور آپ کہیں بھی رہیں موت آپ کو پالے گی۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تجھے پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی بلکہ خبر نہیں۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کی زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس پیالے کے اندر داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھایا، پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ ان کی روح کو قبض کر لی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں انسان پر، اور جب کوئی اسی لیے کہا گیا ہے جب مردے کو کوئی انسان غسل دینے جائے، اگر اس پر کوئی آثار، کوئی نشانی نظر آئے تو اس کو بتانے نہیں چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمان بھائیوں کو موت کی تیاری اور موت کی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.